دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ہماری اس دنیا میں بے شمار تہوار یعنی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں۔ یہ سارے ہی تہوار الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو الگ الگ طرح سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جہاں ایک طرف کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کچھ خاص ریلیجن، کنٹری یا پھر کلچر یا پھر سوسائٹیز کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری ہی دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ مگر دوستو جب کبھی بھی بات کی جاتی ہے ہماری اس دنیا کے ان فیسٹیولز، ان تہواروں کے بارے میں کہ جو اس دنیا میں سب سے بڑے لیول پر منائے جاتے ہیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی آبادی کی طرف سے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، تو ان میں ہمیشہ ٹاپ پر نام نیو ایئر یا پھر کرسمس کا آتا ہے۔ اور ان دونوں تہواروں کے بعد تیسرے نمبر پر اگر نام کسی تہوار کا آتا ہے تو وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ہاں دوستو، وہی ویلنٹائن ڈے کہ جو ہر سال 14 فروری کے دن منایا جاتا ہے۔ اس کو عام طور پر محبت کرنے والوں کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ہر سال جب بھی 14 فروری کا دن آنے والا ہوتا ہے تو کئی دن پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ جگہ جگہ پر ڈیکوریشن کی جاتی ہے، مارکیٹس میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے اور ہر جگہ پر قیمتی سے قیمتی گفٹس، چاکلیٹس، پھول اور اس طرح کی ہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مگر دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں ہمیشہ ویلنٹائن ڈے آنے پر یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ آخر ویلنٹائن ڈے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر یہ تہوار منایا ہی کیوں جاتا ہے، اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی تھی، اور آخر اس کو 14 فروری کے دن ہی کیوں منایا جاتا ہے، آخر اتہاس میں 14 فروری کے دن ایسا کیا ہوا تھا۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ویلنٹائن ڈے کو اتہاسک طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، ویسے تو ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ ہماری اتہاسک کتابوں میں بہت ساری الگ الگ کہانیاں ملتی ہیں، مگر ان کہانیوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور کہانی ہے وہ دراصل سینٹ ویلنٹائن سے ریلیٹڈ ہے۔ ہاں دوستو، ویلنٹائن نام کے ایک ایسے عیسائی پادری کہ جو 8 سے لگ بھگ 1700 سال پہلے یعنی تیسری صدی عیسوی میں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ہماری اس دنیا کے ایک بڑے حصے پر رومن سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا اور وہی سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی، اور اس دور میں اس سلطنت پر راج ہوا کرتا تھا کلاؤڈیس نام کے ایک حکمران کا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کلاؤڈیس نے ایک بڑی فوجی مہم کے لیے یعنی ایک بڑے مشن کے لیے اپنی فوج کی بھرتیاں شروع کی اور لوگوں سے یہ اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہاں آ کر ہماری فوج میں بھرتی ہوں تاکہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں۔ مگر اس بار اس کی امیدوں کے مطابق بہت کم ہی لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے میں انٹرسٹ دکھایا اور بہت کم ہی لوگ اس کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ یہ دیکھ کر نہ صرف اس کو غصہ آیا بلکہ وہ حد سے زیادہ پریشان بھی ہوا، اور اس نے اپنے ایک خاص بندے کو فوراً یہ آرڈر دیا کہ وہ چھانبین کرے اور جلد سے جلد یہ پتہ کرے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، آخر لوگ فوج میں بھرتی ہونا کیوں نہیں چاہتے ہیں، آخر پہلے کے مقابلے میں اب لوگ فوج میں بھرتی ہونے میں انٹرسٹ کیوں کم لے رہے ہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کے خاص انسان کی طرف سے کلاؤڈیس کو یہ بتایا گیا کہ دراصل رومن سلطنت میں رہنے والے جو زیادہ تر فوجی ہیں وہ اپنی شادیاں کر چکے ہیں، اور شادیاں کرنے کے بعد اب زیادہ تر لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر فوج میں نہیں جانا چاہتے ہیں اور فوج میں بھرتی ہو کر اپنے بیوی بچوں کی زندگی کو برباد بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر کلاؤڈیس بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس نے فوراً ایک قانون بنایا جس قانون کے تحت اب اس کی سلطنت میں رہنے والا کوئی بھی انسان شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہ دور تھا کہ جب عیسائیت رومن سلطنت کا سرکاری مذہب نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت تک تو عیسائی دھرم کو ہماری اس دنیا میں آئے ہوئے صرف اور صرف 200 سے 250 سال ہی ہوئے تھے۔ لہٰذا اس دور میں رومن سلطنت میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے دھرموں کو فالو کیا کرتے تھے جس میں الگ الگ دیوتاؤں کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ لہٰذا ایسے ماحول میں جب رومن سلطنت کے حکمران یعنی کلاؤڈیس نے یہ قانون بنایا کہ اب کوئی بھی رومن سلطنت میں رہنے والا مرد شادی نہیں کرے گا، تو ایک عیسائی پادری کہ جن کا نام اس دور میں سینٹ ویلنٹائن ہوا کرتا تھا، انہوں نے خفیہ طور پر ایک مہم شروع کی، یعنی انہوں نے بادشاہ اور بادشاہ کے لوگوں سے چھپ کر زیادہ سے زیادہ مردوں کی شادی کرانا شروع کر دی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ انسان کا شادی شدہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک شادی شدہ زندگی بغیر شادی شدہ زندگی سے لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے۔ مگر دوستو سینٹ ویلنٹائن کی یہ خفیہ مہم زیادہ دنوں تک خفیہ نہ رہ سکی اور بہت جلد ہی رومن سلطنت کے حکمران یعنی کلاؤڈیس تک اس بات کی خبر پہنچ ہی گئی۔ جیسے ہی کلاؤڈیس کو یہ پتہ چلا اس نے فوراً سینٹ ویلنٹائن کی موت کا فرمان جاری کر دیا، کیونکہ اس دور میں تو بادشاہ ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا اور ایک بادشاہ کی نافرمانی سب سے بڑا جرم مانی جاتی تھی۔ لہٰذا سزا سناتے ہی سینٹ ویلنٹائن کو فوراً ایک جیل میں لا کر قید کر دیا گیا اور سینٹ ویلنٹائن اپنی زندگی کے باقی بچے ہوئے دن اسی جیل کے اندر ہی گزارنے لگے۔ ان کی اس جیل کا جو جیلر ہوا کرتا تھا اس کا نام ایسٹیڈیس ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب سینٹ ویلنٹائن کے بیہیویئر کو دیکھا، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا، تو وہ ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوا اور ان کا ایک طریقے سے آپ یہ کہیے کہ فین بن گیا۔
एस्टीरियस नाम के इस जेलर की एक बेटी भी हुआ करती थी जिसको इतिहास में जूलिया का नाम दिया गया है। मगर परेशानी की बात ये थी कि इस जेलर की ये बेटी यानी कि जूलिया आंखों से पूरी तरह से अंधी हुआ करती थी। मगर हुआ ये कि उस ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन ने चमत्कारी तौर पर उस जेलर की बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दिया, यानी उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। बस ऐसा होना था, उस जेलर का पूरा घर, बल्कि ये कहिए कि पूरा खानदान ही अब उस ईसाई पादरी का अकीदतमंद बन गया। और दूसरी तरफ वो जो जूलिया नाम की लड़की थी कि जिसकी आंखों की रोशनी सेंट वैलेंटाइन की मदद से वापस आई थी, वो अब खुद सेंट वैलेंटाइन से ही प्यार करने लगी। इन तमाम चीज़ों की खबर जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस तक पहुंची तो उसने सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन से एक मुलाकात करने का फैसला किया। और उसने मुलाकात में सेंट वैलेंटाइन से ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जान को पूरी तरह से बख्श दूंगा, मगर शर्त ये है कि तुम अपने इस नए नवेले मजहब यानी कि ईसाईयत को छोड़कर मेरे उस पुराने धर्म को फॉलो कर लो कि जिस धर्म को हम सभी रोमी लोग फॉलो करते हैं, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन ने इन दोनों ऑप्शंस में से मरने को ही पसंद किया और इसीलिए 14 फरवरी के दिन फाइनली सेंट वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा यानी कि जूलिया के लिए एक खत लिखा था, जिस खत के आखिरी अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और बस यहीं से ही ये अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे कि भाई आज का वैलेंटाइंस डे तो हमारे पुराने इतिहास से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि जहां एक तरफ ऐतिहासिक तौर पर 14 तारीख खून से भरी पड़ी है और इस दिन जो हुआ था वो भी बड़ा दर्दनाक था, लेकिन आज के दौर में जो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है वो तो खुशियों से भरा पड़ा होता है। इस दिन तो कीमती से कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरफ लोग खुशियां मनाते हैं, हर जगह पर चहल पहल नजर आती है और जगह जगह को डेकोरेट किया जाता है। लोग अपनी महबूबाओं से मिलते हैं, उनको चॉकलेट्स और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स देते हैं। तो आखिर अगर ये मान भी लिया जाए कि ये दिन सेंट वैलेंटाइन के याद में मनाया जाता है, तो आखिर ये वैलेंटाइन इतना ज्यादा बदल कैसे गया? इसके तो एक गम का त्योहार होना चाहिए था, न कि खुशी का त्योहार। तो दोस्तों, ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक तो ये त्योहार दरअसल सेंट वैलेंटाइन की याद में ही मनाया जाता है, क्योंकि जब 14 फरवरी के दिन उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था तो जो उनके फॉलोअर्स थे और खास तौर से वो लोग थे कि जिनकी खुफिया तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने पहले शादी करा दी थी, उन सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उन्होंने सेंट वैलेंटाइन की याद में ही बाद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया था। मगर वक्त के साथ साथ इस दिन की तस्वीर बदलती गई और ये इस हालत में पहुंच गया कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस पूरे मामले का सेहरा कमर्शियलिज्म यानी दुनिया के बड़े व्यापारियों के सर बांधते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वैलेंटाइंस डे को जो इस तरीके से ट्रेंड कराया गया है और इस तरीके से आज ये जो मनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है और मीडिया से ये सब कुछ बड़े व्यापारियों ने करवाया है ताकि बिजनेस का वो ट्रेंड इस्टेब्लिश किया जा सके, वो माहौल तैयार किया जा सके कि जिसको आज के दौर में 14 फरवरी के दिन बल्कि उससे कई दिन पहले से ही हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।